یہ امریکہ میں جو جمہوریت ہے، ہم یہاں پہ بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا کہ جی جمہوریت، ووٹ کو عزت دو، مریم نواز صاحبہ کا بھی نعرہ یہ ہے. تو امریکہ میں تو جو جمہوریت ہے اس میں ایک دفعہ جو آدمی صدر الیکٹ ہو گیا وہ میکسیمم دوسری دفعہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، ساری زندگی کے لیے وہ پھر ریٹائرڈ پولیٹیشین ہے. اور اگر ایک دفعہ کوئی صدارتی الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ ہار جاتا ہے تو ہارنے کے بعد دوبارہ وہ صدر کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور ہر 4 سال بعد 8 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نئے چہرے آتے ہیں جو کہ قوم کو لیڈ کرتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں. یہاں پہ سر ایک آدمی آتا ہے، اس کے بعد اس کا بچہ آتا ہے، پھر اس کا بچہ آتا ہے، ایک نہیں تقریباً تمام پارٹیز میں یہی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب بھی تاحیات چیئرمین ہے، کیا کہیے گا؟ اچھا احتشام، ایک تو آج کل میں میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے حکم کی وجہ سے مجھے سلام کرنا پڑ گیا. سر آپ دوسرا، کی مہربانی ہے، آپ بڑے بھائی ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آج کل بڑے اہم ہیں، یہ ارشاد بھی کرتے ہیں اور انہیں لوگ سنتے بھی ہیں. مجھے پتا ہے اگر کوئی برا وقت آئے گا تو مجھے ریسکیو کر لیں گے. ویسے پچھلے دنوں ملے تھے، چائے تک انہوں نے مجھے نہیں پلائی، لیکن ان کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں. آپ کو کس جہر مطلق نے کہہ دیا کہ اللہ پہ پاکستان برا میں وقت کبھی جمہوریت نہ ہے؟ لائے، اور بھائی آپ کے لیے حاضر ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے، آپ کو کس احمق نے جی کہہ دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو، اس کی بیگم نصرت بھٹو، ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو، ان کے میاں آصف زرداری پوری قوم پہ بھاری، بلاول آصفہ، یہ آ گیا. دوسرا، ڈکٹیٹروں کے خلاف بات کرنے والا میاں محمد نواز شریف، انہیں لوگوں کو یقین دلانا پڑا کہ میں شریف ہوں، انہوں نے نام شریف ساتھ رکھ رہی ہے. اتنی لوگ مشکل آج کل یقین نہیں کر رہے. ضیاء الحق کی گود میں پلے، جس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی، اس کے ریفرنڈم کا خرچہ اٹھایا، 85 کا غیر جماعتی الیکشن، انسانوں کو جانوروں سے زیادہ خرید و فروخت کی چھانگا مانگا میں، صحافیوں کو پلاٹ اور پیسے دیے، محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، 2 دفعہ بنے نظیر کی حکومت انہوں نے گرائی اور جہاز سے واہیات تصویریں گرائی ماؤں بہنوں کی، 2 دفعہ ان کی گئی. مشرف، ایک آرمی چیف، مشرف کا میں بہتی نہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے رانا مقبول بھیجا، آرمی چیف کو گرفتار کرنے کے لیے اس نواز نام کے شریف صاحب نے. اس کے بعد جب اس سے ڈیل کر کے گئے، پائے پکانے والے، اوجری پکائے والے، گدے پکائے والے اور دبانے والے، کمر دبانے والے، ناک دبانے والے، ٹی سی کرنے والے جہازوں کو لے کے راتوں رات بھاگ گئے. ان کے ساتھی سارے جیل میں تھے. غوث علی شاہ نے کہا، میں نے شہباز صاحب سے پوچھا کہاں گئے ہو، انہوں نے کہا سر میں ہوں ہی آیا. تو 8 سال بعد آئے اور عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا. یہ ہے جمہوریت. اس پوری مسلم لیگ نون میں 22 کروڑ عوام میں ایک بندہ نواز شریف کے علاوہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ایک بندہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے علاوہ نہیں بن سکتا. نواز پیپلز پارٹی میں زرداری اور بلاول کے علاوہ ایک ہاری، ایک تھر کا بچہ بھوک کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آ گیا کیا نام ہے آج کل یار جو میرڈ کی بات کرتے ہیں، میرج جنہوں نے نہیں کی، عمران خان. 96 کی پہلی پریس کانفرنس ان کی میں نے اٹینڈ کی. اس وقت عمران خان بالکل اور تھا. سچی باتیں، میں ایمانداری کروں گا، مجھے کرپشن اچھی نہیں لگتی، میں نوجوان نسل لاؤں گا، میں الیکٹیبل نہیں رکھوں گا، صاف ستھرا خون چاہیے. دونوں ڈاکو. اس کے بعد مشرف کی گود میں چلے گئے. ریفرنڈم میں شیروانی پہنی، وہ 3 بٹن درزی نے صحیح نہیں سیے، شیروانی واپس کرنی پڑ گئی. اس کے بعد 17 میں دوسرا عمران خان پیدا ہوتا ہے. 17 میں یار یہ 13 کا لیکن الیکشن تو بھٹی میں صاحب بڑا برے مشرف نے طریقے سے پرائم ہار منسٹرشپ گیا. کی آفر کی تھی عمران خان کو. یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں اختلاف کر رہا ہوں آپ سے کہ مشرف کی پرائم منسٹرشپ کی آفر ٹھکرائی تھی عمران خان نے. نہیں ٹھکرائی نہیں، اس کی بڑی وجوہات تھی. نہیں تو عمران خان صاحب کو ابھی لے لیں، پھر میں پھوڑ دوں گا سب کچھ پھوڑوں گا. جو تخت چھپائے جائیں گے پھر تاج گرائے جائیں گے. ان کو فون پہ لینا کس وجہ سے اختلاف ہوا تھا، میں نے 3 انٹرویو کی ہیں. اچھا دوسری، جب انہوں نے کہا 13 میں الیکٹیبل لوں، نیا خون لوں گا، آنسٹ لوں گا، ایماندار لوں گا، اور ٹکٹیں بانٹی بندروں کی طرح مرضی سے. اب 18 کا الیکشن آیا، کیا انہوں نے ٹکٹیں خود بانٹی؟ یہ وہ 3 عمران خان تھے. 96 میں اور
17 میں اور 18 میں اور 18 کے بعد الیکشن کے بعد عمران خان تو وہ عمران خان ہے ہی نہیں جس نے طریقے انصاف بنائی تھی. کتنے لوگ ہیں پرانے جسٹس وجیہ الدین حامد خان, کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اب مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے اور ماضی کی نسبت سے میرے خیال میں زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, زیادہ لا قانونیت ہو رہی ہے, زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. عوام کی مہنگائی سے کمر توڑ دی ہے, انصاف نام کی چیز نہیں ہے. تو بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں, ادھر سیاست نہیں ہے. ارشاد بھٹی سب کو کوئی الیکشن لڑ کے دکھائے.